آج تم نے مجھے خوفزدگی کی حالت میں پناہ میں لیا تو مجھے اچانک اپنا باپ یاد آ گیا۔ میرے متعلق اس کے جذبات پاک تھے اور تمہارے جذبات بھی پاک ہیں، اسی لیے میں نے تمہیں کہا تھا کہ مجھے کچھ دیر اپنی آغوش میں پڑا رہنے دو۔ مجھے اپنے باپ کی آغوش کا لطف آ رہا تھا۔ جب تک میں زندہ ہوں تمہاری غلام رہوں گی۔ میں اب سوڈانیوں اور صلیبیوں کے کام نہیں آ سکوں گی۔ یہ تمہاری پاکیزہ خیالی اور نیک نیتی کا کرشمہ ہے۔ میں مسلمان ہوں۔ تم نے میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون گرما دیا ہے۔ اب میں تمہیں یہ کام نہیں کرنے دوں گی جس کے لیے تم جا رہے ہو۔ تم نے میرے اندر ایمان کی قندیل روشن کر دی ہے۔ چند دن مجھے یہ کام کرنا پڑے گا۔ عمرو درویش نے کہا، میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں اور میں تمہاری مدد کروں گی۔ عمرو درویش جب خیمہ اکھاڑ کر سوڈانی مسلمانوں کے پہاڑی علاقے کو روانہ ہونے کی تیاری کر رہا تھا تو وہ اس حسین و جمیل لڑکی سے متعلق سوچ رہا تھا جو اس کی ہم سفر تھی۔ لڑکی مسلمان تھی۔ اس حیثیت کی وجہ سے عمرو درویش اسے صلیبیوں کا آلائے کار بنے رہنے سے باز رکھنا چاہتا تھا، مگر وہ 4-5 سال کی عمر میں صلیبیوں کے ہاتھ لگی تھی۔ انہوں نے 20 سال کا عرصہ صرف کر کے اس پر جو رنگ چڑھا دیا تھا وہ اتارنا آسان نہیں تھا۔ بے شک لڑکی نے اپنے ذہن میں اس حقیقت کو خود ہی دریافت کر لیا تھا کہ وہ مسلمان ماں باپ کی بیٹی ہے، اور اس نے اپنے دل میں صلیبی آقاؤں کے خلاف نفرت پیدا کر کے عمرو درویش سے کہا تھا کہ میں تمہاری مدد کروں گی۔ مگر عمرو درویش سوچ رہا تھا کہ اس لڑکی پر اعتبار کرے یا نہ کرے۔ رات ایک ہی خیمے میں گزار کر صبح لڑکی نے عمرو درویش سے پوچھا، مجھے شک ہے کہ تم مجھے ابھی تک اپنا دشمن سمجھ رہے ہو۔ عورت کے جال میں الجھ کر مسلمان قوم نے بہت نقصان اٹھایا ہے مشی۔ عمرو درویش نے جواب دیا، تم بہت ہی خوبصورت ہو۔ تمہاری تربیت ایسی کی گئی ہے کہ تمہاری چال ڈال، بول چال اور انداز انسان کے اندر حیوان کو بیدار کر دیتا ہے۔ میں جوان ہوں، کئی سال میدان جنگ میں اور کچھ عرصہ سوڈان کے قید خانے میں جنگی قیدی کی حیثیت سے گزارا ہے۔ اتنی لمبی مدت گھر کی 4 دیواری نہیں دیکھی۔ رات خیمے میں تم میرے ساتھ تنہا تھی۔ میں رات بھر خدائے ذوالجلال سے مدد مانگتا رہا ہوں کہ میں حیوانیت کا مقابلہ کر سکوں۔ میں کامیاب رہا۔ خداوند دو عالم نے میری بہت مدد کی۔ پھر میں یہ سوچتا رہا کہ تمہیں اپنا دشمن سمجھوں یا دوست۔ میں اب بھی یہی سوچ رہا ہوں۔ میں ابھی تمہارا یہ شک رفع نہیں کر سکتا کہ میں تمہیں اپنا دشمن سمجھتا ہوں۔ تمہیں ثابت کرنا ہے کہ تم قابل اعتماد ہو۔ میں تمہیں ایک بار پھر کہتی ہوں کہ تم نے میرے سینے میں ایمان کی شمع روشن کر دی ہے، مشی نے کہا، اور میں تمہیں یہ بھی بتا دوں کہ تم اگر اس مہم میں جس پر تمہیں سوڈانیوں نے بھیجا ہے سوڈانیوں کو دھوکہ دینا چاہو گے تو میں تمہارا ساتھ دوں گی۔ میری جان بھی چلی جائے تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ یہ میں نے ہی تمہیں بتایا تھا کہ یہ جو 2 آدمی تمہارے مرید بن کر گئے ہیں اور یہ دراصل سوڈانیوں کے جاسوس ہیں۔ مجھے سوچنے دو مشی، عمرو درویش نے کہا۔ میں جان گیا ہوں کہ میرے ارد گرد جاسوسوں کا جال بچھا ہوا ہے۔ میں تمہیں بھی اس جال کا ایک حصہ سمجھتا ہوں۔ تم بھی اس طرح کرنا جس طرح تمہیں بتایا گیا ہے۔ میں بھی اسی سبق اور ہدایت پر عمل کروں گا جو مجھے دی گئی ہے۔ میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ میں کسی اور مقصد کے لیے جا رہا ہوں، مگر میں اس مہم سے انحراف بھی نہیں کر سکتا۔ میں انحراف کا نتیجہ جانتا ہوں کیا ہوگا۔ 2-3 تیروں کے رخ میری طرف رہتے ہیں۔ میں انہیں اس وقت دیکھ سکوں گا جب میرے سینے میں اتر جائیں گے۔ میں ہر حال میں تمہارا ساتھ دوں گی، مشی نے کہا۔ میں ثابت کروں گی کہ میری رگوں میں مسلمان باپ کا خون ہے۔ وہ اونٹوں پر سوار مسلمانوں کے علاقے کی طرف جا رہے تھے۔ تیسرے اونٹ پر ان کا خیمہ اور دیگر سامان رکھا تھا۔ مشی جو نیم اریاں رہتی تھی سیاہ کپڑوں میں ملبوس اور اس کا چہرہ مستور تھا۔ دیکھنے والا کہہ نہیں سکتا تھا کہ یہ خود باختہ لڑکی صلیبیوں کا ایک خوبصورت تیر ہے جو پتھر جیسے انسان کے دل میں اتر جائے تو وہ موم ہو کر صلیبیوں کے سانچے میں ڈھل جاتا ہے۔ دور ایک گھڑ سوار اسی سمت جا رہا تھا جدھر یہ دونوں جا رہے تھے۔ عمرو درویش نے اس سوار کو کئی بار دیکھا تھا۔ وہ سوچ رہا تھا کہ یہ سوڈانیوں کے ان جاسوسوں میں سے ہی ہوگا جو اس کے ساتھ سائے کی طرح لگے ہوتے ہیں۔ یہ شک اسے پریشان کر رہا تھا کہ یہ صحرائی راہزنوں کا کوئی آدمی ہوا تو وہ کیا کرے گا۔ مشی، اس نے اپنی ہمسفر سے کہا، اس سوار کو دیکھ رہی ہو جو افق پر جا رہا ہے؟ بہت دیر سے دیکھ رہی ہوں۔ اگر یہ راہزنوں کا گروہ ہوا تو ہم کیا مقابلہ کر سکیں گے؟ ہمارے پاس ہتھیار ہیں، مشی نے دلیرانہ جواب دیا۔ رات کو سوتے میں ہم پر آ پڑے تو میں کچھ نہیں کہہ سکتی۔ دن کے وقت ہم ان کا مقابلہ کریں گے۔ تمہارے ساتھ میں ہی ایک دولت ہوں، وہ مجھے زندہ نہیں لے جا سکیں گے۔
صحرا کے ان خطروں میں وہ چلتے گئے۔ سورج اوپر آ کر مغرب کی طرف نیچے جاتا رہا اور انہیں پہاڑیاں نظر آنے لگیں۔ بلند پہاڑیاں تو دور تھیں، یہ علاقہ جہاں سے شروع ہوتا تھا وہ جگہ دور نہیں تھی۔ اونٹ چلتے گئے اور وہ علاقہ آ گیا جہاں عمرو درویش کو اپنی مہم کا آغاز کرنا تھا۔ مسلمانوں کا پہلا گاؤں تھوڑی ہی دور تھا۔ عمرو درویش خود بھی اس علاقے کا رہنے والا تھا۔ گھڑ سوار جو دور دور جا رہا تھا رخ بدل کر ادھر آ گیا اور ان سے آن ملا۔ تمہارا قیام اسی جگہ ہوگا؟ گھڑ سوار نے عمرو درویش سے کہا۔ تم مجھے نہیں جانتے، میں تمہیں جانتا ہوں۔ اسے دیکھ کر مشی نے چہرے سے نقاب اٹھا دیا تھا اور وہ مسکرا رہی تھی۔ سوار نے اسے پوچھا، سفر اچھا گزرا؟ بہت اچھا، مشی نے بے باک مسکراہٹ سے جواب دیا۔ تم دونوں گھبرانا نہیں، سوار نے انہیں کہا۔ تمہارے سفر کے دوران تمہاری حفاظت کا ایسا انتظام ساتھ ساتھ رہا ہے جسے تم دونوں دیکھ نہیں سکے، ورنہ اتنی خوبصورت لڑکی یہاں تک نہ پہنچ سکتی۔ تم کون ہو؟ عمرو درویش نے اس سے پوچھا۔ سوڈانی مسلمان، سوار نے جواب دیا۔ اس نے کہا، اب یہ نہ سوچو کہ تم کون ہو اور میں کون ہوں، تم بھی میری طرح اسی علاقے کے مسلمان ہو۔ تم اچھی طرح جانتے ہو کہ یہاں ذرا سی بھی غلطی ہو گئی تو یہاں کے مسلمان ہماری بوٹیاں اڑا دیں گے۔ سوار نے آگے ہو کر رازداری سے کہا، اور یہ بھی یاد رکھنا کہ تم نے اپنے کام میں کوئی گڑبڑ کی تو بغیر اطلاع قتل ہو جاؤ گے۔ تمہیں اچھی طرح معلوم ہے یہاں تمہیں کیا کرنا ہے۔ آج رات تم آرام کرو گے، کل تمہارے پاس یہاں کے لوگ آنے لگیں گے۔ مشی کو معلوم ہے کہ اسے کیا کرنا ہے۔ عمرو درویش کو سب کچھ معلوم تھا، اسے اس علاقے کے مسلمانوں کو گمراہ کرنا تھا۔ سلطان صلاح الدین ایوبی کے خلاف نفرت پھیلانی تھی اور مسلمانوں کو سوڈان کا وفادار بنا کر انہیں اس سوڈانی فوج میں بھرتی ہونے کے لیے تیار کرنا تھا جسے مصر پر حملہ اور قبضہ کرنے کے لیے تیار کیا جا رہا تھا۔ سلطان ایوبی مصر سے غیر حاضر تھے۔ صلیبیوں کا یہ منصوبہ تھا کہ سوڈانی فوج کو تیار کر کے مصر پر حملہ کیا جائے، مگر سوڈانی مسلمانوں کے جنگجو قبیلے سوڈان کے باشندے ہونے کے باوجود سلطان صلاح الدین ایوبی کے معتقد مرید تھے۔ عمرو درویش ان کے عقیدوں کو تہس نہس کرنے آیا تھا۔ سورج غروب ہو گیا تھا جب عمرو درویش نے اس سوار کی مدد سے خیمہ گاڑ لیا۔ سوار نے جانے سے پہلے کہا، کل شاید مجھے تمہارے ساتھ الگ بات کرنے کا موقع نہ ملے، لوگ صبح سویرے یہاں آ جائیں گے۔ اس نے ایک پہاڑی کی طرف اشارہ کر کے کہا، شام کو دھندلاہٹ میں بھی وہ اوپر تمہیں چھاتے کی طرح درخت نظر آ رہا ہوگا، اسے یاد رکھنا۔ کل رات تمہیں ادھر مشعل کا اشارہ کرنا ہے۔ کل جو کپڑا تمہیں استعمال کرنا ہے اسے صبح تیار کر لینا۔ میں جا رہا ہوں، اب ذرا سی حرکت میں بھی احتیاط کرنا۔ وہ لڑکی کو اشارے سے باہر لے گیا اور اسے کہا، تمہیں زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے، یہاں کے مسلمان وحشی ہیں۔ ہم تمہاری حفاظت کے لیے موجود ہیں، لیکن تمہیں اپنی حفاظت خود زیادہ کرنی ہوگی۔ اس آدمی کو اپنے قبضے میں رکھنا۔ اس نے لڑکی کے شانوں پر بکھرے ہوئے بالوں کو چھیڑ کر اور ہونٹوں پر شیطانی مسکراہٹ لا کر کہا، ان حسین زنجیروں میں تو تم شیر کو بھی جکڑ سکتی ہو۔ تم بھی تو یہیں کے مسلمان ہو۔ مشی نے تنزیہ کہا، تم وحشی نہیں ہو؟ تمہیں دیکھ کر کون وحشی نہیں ہو جاتا؟ اس نے کہا اور گھوڑے پر سوار ہو کر شام کے گہرے ہوتے اندھیرے میں غائب ہو گیا۔ یہ سوار ان مسلمانوں میں سے تھا جنہوں نے ایمان بیچ ڈالا تھا اور دشمن کے اس زمین دوز حملے کی قیادت کر رہا تھا جو سیدھے سادے مسلمانوں کے عقیدے پر کیا جا رہا تھا۔ وہ اسی علاقے کے کسی گوشے کا رہنے والا تھا۔ کسی کو معلوم نہیں تھا کہ وہ قوم کی آستین کا سانپ ہے۔ اس حملے میں وہ اکیلا نہیں تھا، یہ 8-10 مسلمانوں کا گروہ تھا۔ وہ گھوڑے پر سوار ایک گاؤں کی طرف چلا جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک اور آدمی مل گیا، وہ اسی کی راہ دیکھ رہا تھا۔ سب ٹھیک ہے؟ اس نے سوار سے پوچھا۔ ہے تو سب ٹھیک، سوار نے جواب دیا، کسی بھی وقت معاملہ چوپٹ ہو سکتا ہے۔ اگر صلیبیوں نے مجھے پکے سبق پڑھائے ہیں تو میں کہہ سکتا ہوں کہ لڑکی کے تیور بدلے ہوئے لگتے ہیں، وہ کچھ بجھی اور خاموش نظر آتی ہے۔ مشی تو کہتے ہیں بہت ہوشیار اور تیز لڑکی ہے۔ شاید سفر کی تھکن سے تیزی ماند پڑ گئی ہو، سوار نے کہا۔ عمرو درویش بھی تو وحشی ہے۔ وہ باتیں کرتے گاؤں میں داخل ہوئے۔ ایک جگہ 2 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ سوار اور اس کا ساتھی ان کے پاس رک گئے اور بتایا کہ وہ سفر میں ہیں اور اپنے گاؤں کو جا رہے ہیں۔ اپنے گاؤں کا نام بھی بتایا اور حیرت زدہ لہجے میں کہا، یہاں سے تھوڑی دور ایک بزرگ اترا ہوا ہے، صرف خدا کے ساتھ باتیں کرتا ہے، دن کے وقت بھی دائیں اور بائیں 2 مشعلیں جلا کر رکھتا ہے۔ ہم اسے دیکھ کر اس کے پاس بیٹھ گئے۔ وہ قرآن پڑھ رہا تھا، زبانی پڑھتا ہے،
اس نے ہماری طرف توجہ نہیں دی۔ ہم نے اسے بلایا، وہ نہیں بولا۔ اس کے خیمے کے قریب سے زمین سے دھوئیں کا بادل اٹھا اور وہ اوپر جا کر غائب ہو گیا۔ اس میں سے ایک لڑکی نکلی جس کے حسن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ ہم ڈر گئے کیونکہ لڑکی انسان نہیں جن معلوم ہوتی تھی۔ اس نے بزرگ کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان بزرگ کے منہ کے ساتھ لگایا۔ بزرگ کے ہونٹ ہلے، لڑکی ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ ہم ڈر کر بھاگنے لگے لیکن زمین نے ہمیں پکڑ لیا۔ شاید لڑکی کی آنکھوں نے ہمیں جکڑ لیا۔ اس نے ہمیں کہا، یہ خدا کا ایلچی ہے، تم سب کے لیے پیغام لایا ہے، اسے پریشان نہ کرو، یہ اس وقت خدا کے ساتھ باتیں کر رہا ہے۔ کل آؤ، اگر اس نے تم سب پر کرم کیا تو تم سب کو طور کا جلوہ دکھائے گا۔ میں ابھی کوہ طور سے آئی ہوں، اس نے بلایا تھا۔ اس نے میرے کان میں کہا ہے کہ ان سے کہو کہ تمہاری تقدیر بدل دوں گا، بے صبر ہو جاؤ گے تو کہیں اور چلا جاؤں گا۔ ہم لڑکی کے ساتھ بات نہیں کر سکے، ہمارے جسم پر اس کا قبضہ ہو گیا تھا، ہم کچھ بھی نہیں بول سکے۔ بزرگ کی طرف دیکھا تو اس کے سر پر نور کا ہالہ تھا۔ پھر ہم وہاں سے چلے آئے۔ ان کا لہجہ سنسنی خیز تھا، صاف پتہ چلتا تھا کہ ان پر حیرت اور خوف طاری ہے۔ انسانی فطرت کی یہ کمزوری ہے کہ حیرت انگیز بات جذبات کو ہلا دیتی ہے، سنسنی سرور دیتی ہے۔ یہی حال ان دو سننے والوں کا ہوا۔ انہوں نے 2 گھروں کے دروازوں پر دستک دے کر 2-3 آدمیوں کو بلا لیا۔ جو انہوں نے سنا تھا وہ انہوں نے آگے سنا دیا۔ سوار اور اس کے ساتھی نے دل پسند اور لذیذ سے اضافے بھی کر دیے۔ لڑکی کا حسن اپنے الفاظ میں بیان کیا کہ سننے والے خدا اور قرآن کی بجائے اس بزرگ کی بجائے اپنے دماغوں پر لڑکی کو سوار کرنے لگے۔ ان آدمیوں نے سوار اور اس کے ساتھی کو مہمان ٹھہرا لیا۔ دوسرے گھروں کے آدمی بھی آ گئے۔ ابھی سورج نہیں نکلا تھا جب اس گاؤں کے تمام آدمی سوار اور اس کے ساتھی کی رہنمائی میں اس جگہ کو روانہ ہو گئے جہاں عمرو درویش اور مشی نے خیمہ لگا رکھا تھا۔ خیمے کے سامنے چھوٹے سے قالین پر عمرو درویش آلتی پالتی مارے بیٹھا، آنکھیں بند کیے کچھ بڑبڑا رہا تھا۔ ایک ڈنڈا اس کے دائیں طرف اور ایک بائیں طرف زمین میں گڑا ہوا تھا۔ ان کے اوپر والے سروں پر تیل میں بھیگے ہوئے کپڑے لپٹے ہوئے تھے جو جل رہے تھے۔ یہ مشعلیں تھیں۔ جب گاؤں والے وہاں پہنچے تو عمرو درویش سے 8-10 قدم دور 3 آدمی کھڑے تھے۔ گاؤں کے لوگ آئے تو ان تینوں کے پاس رک گئے۔ ان 3 میں سے ایک نے کہا، میں آگے جا کر بزرگ سے بات کرتا ہوں۔ وہ 3-4 قدم آگے گیا تو یوں پیچھے کو پیٹ کے بل گرا جیسے آگے سے اسے کسی نے دھکا دیا ہو۔ وہ اٹھ کر لوگوں میں جا کھڑا ہوا۔ خوف سے وہ کانپ رہا تھا۔ اس نے خوفزدہ آواز سے کہا، آگے نہ جانا، مجھے کسی نے آگے سے دھکا دیا ہے، یہ کوئی جن تھا جو مجھے نظر نہیں آیا۔ دوسرے 2 نے کہا، ہم آگے جاتے ہیں، تم ڈر کر گر پڑے تھے۔ وہ دونوں اکٹھے آگے گئے۔ 3-4 قدم گئے تو دونوں پہلے آدمی کی طرح پیٹ کے بل گرے۔ جلدی سے اٹھے، لوگ ڈر گئے۔ سب کو یقین ہو گیا کہ اس بزرگ نے پہرے پر جنات کھڑے کر رکھے ہیں جو کسی کو آگے جانے نہیں دیتے۔ خیمے سے ایک لڑکی نکلی، یہ مشی تھی۔ اس نے سیاہ ریشمی لباس پہن رکھا تھا، ٹھوڑی اور منہ باریک پردے میں تھے، آنکھیں ننگی تھیں، سر سیاہ کپڑے سے ڈھانپ رکھا تھا، بال شانوں سے ہوتے ہوئے سینے پر پڑے ہوئے تھے۔ وہ تھی مستور لیکن لباس ایسا تھا کہ نیم اریاں لگتی تھی۔ اس پہاڑی علاقے کے لوگوں نے اس قسم کی لڑکی پہلے کبھی نہیں دیکھی تھی۔ وہ اسے جنات میں سے سمجھ رہے تھے۔ اس کی چال بھی نرالی اور دلکش تھی۔ مشی نے عمرو درویش کے آگے سجدہ کیا، سجدے سے اٹھ کر کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ اس کے ہونٹ ہلے۔ مشی اٹھ کھڑی ہوئی۔ تم لوگ وہیں کھڑے رہو، مشی نے لوگوں سے کہا، کوئی آدمی آگے آنے کی جرت نہ کرے۔ خدا کے ایلچی نے پوچھا ہے کہ تم یہاں کیوں آئے ہو، تم وہیں کھڑے کھڑے بات کر سکتے ہو۔ ان 3 آدمیوں میں سے جو آگے گئے اور گر پڑے تھے، ایک آدمی بلند آواز سے بولا، اے خدا کی طرف سے آنے والے، کیا تو آنے والے وقت کی خبر دے سکتا ہے؟ پوچھ، کیا پوچھتا ہے؟ عمرو درویش نے مخمور سی آواز میں کہا، کیا ہم اس خطے کو اسلام کی ریاست بنا سکیں گے جو سوڈان کی غلام نہ ہو؟ اس آدمی نے پوچھا۔ عمرو درویش نے غصے سے زمین پر ہاتھ مارا۔ مشی دوڑ کر اس کے پاس جا بیٹھی اور کان اس کے منہ کے ساتھ لگا دیا۔ عمرو درویش کے ہونٹ ہلے۔ مشی اٹھ کر لوگوں سے مخاطب ہوئی، خدا کے ایلچی نے کہا ہے کہ پانی کو آگ لگ جائے تو اس خطے کو تم اسلامی ریاست بنا سکو گے جو سوڈان کے غلام نہیں ہوگی۔ مشی نے کہا، کسی کے پاس پانی ہو تو اس کپڑے پر انڈیل دو۔
عمرو درویش سے ذرا پرے ایک کپڑا اس طرح پڑا تھا جس طرح کسی نے لباس اتار کر گٹھڑی کی صورت میں رکھ دیا ہو۔ انہی 3 آدمیوں میں سے جو آگے بڑھے اور گر پڑے تھے، ایک آگے بڑھا۔ اس کے ہاتھ میں چمڑے کا چھوٹا سا مشکیزہ تھا۔ اس نے کہا، میرے پاس پانی ہے، میں سفر میں ہوں اس لیے پانی ساتھ رکھا ہے۔ اس نے آگے جا کر مشکیزے کا منہ کھولا اور کپڑے پر پانی کا چھڑکاؤ کر دیا۔ مشی نے زمین سے مشل اٹھا کر عمرو درویش کے ہاتھ میں دے دی۔ عمرو درویش نے آسمان کی طرف منہ کر کے ہونٹ ہلائے جیسے سرگوشی کی ہو۔ پھر اس نے مشل کا شعلہ کپڑے کے ساتھ لگا دیا۔ کسی کو توقع نہیں تھی کہ پانی سے بھیگا ہوا کپڑا جل اٹھے گا، مگر ہوا یوں کہ جوں ہی مشل کا شعلہ کپڑے کے قریب گیا تو کپڑا بھڑک اٹھا اور تمام تر کپڑا ایک شعلہ بن گیا۔ کئی ایک آدمیوں کے منہ سے حیرت زدہ آوازیں نکلی۔ اللہ! ان کی نظروں کے سامنے پانی جل رہا تھا۔ خدا کے اشارے کو سمجھ لو، عمرو درویش نے کہا، اور مجھے غور سے دیکھو میں کون ہوں۔ میں تم میں سے ہوں۔ اس نے اپنے گاؤں کا نام لے کر کہا، میں اسی علاقے کے رہنے والے ہاشم درویش کا بیٹا ہوں۔ میں نبی نہیں، میں پیغمبر نہیں، خدا اپنا آخری نبی بھیج چکا ہے۔ اس نے اپنی انگلیاں چوم کر اور آنکھوں سے لگا کر کہا، میں بھی تمہاری طرح خدا کے آخری رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا پروانہ ہوں۔ مجھے خدا نے روشنی دکھائی اور حکم دیا ہے کہ یہ روشنی ان کے پاس لے جاؤ جو اندھیرے میں ہے۔ وہ ایسے لہجے میں بول رہا تھا جیسے اس پر وجد کی کیفیت طاری ہو۔ اس نے کہا، میرے گاؤں میں جا کر پوچھو، میں صلاح الدین ایوبی کا کماندار ہوں۔ میں اس فوج کے ساتھ تھا جس نے سوڈان پر حملہ کیا تھا۔ اس فوج کا حملہ ناکام ثابت ہوا۔ ہم سب کو افسوس ہوا، تم سب کو افسوس ہوا ہوگا، لیکن خدائے ذوالجلال نے مجھے مصر کی فوج کی لاشوں سے اٹھایا اور مجھے اشارہ دیا کہ صلاح الدین ایوبی کی فوج کو کیوں شکست ہوئی۔ میرا افسوس خوشی میں بدل گیا۔ میں نے ایک درخت کی شاخوں میں خدا کا نور دیکھا۔ یہ ایک روشنی تھی جیسے ایک ستارہ آسمان سے اتر کر درخت کی شاخوں میں اٹک گیا ہو۔ اس ستارے میں سے آواز آئی، آگے دیکھ، پیچھے دیکھ، دائیں دیکھ، بائیں دیکھ۔ میں نے ہر طرف دیکھا، آواز آئی، کوئی انسان تجھے زندہ نظر آتا ہے؟ مجھے ہر طرف لاشیں نظر آئیں۔ یہ سب میرے ساتھیوں کی لاشیں تھیں۔ حالت سب کی بہت بری تھی، زخمی بہت کم تھے، زیادہ سپاہی پیاس سے مرے تھے، یہ سب لڑے تھے۔ ستارے کی روشنی سے آواز آئی، کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہاری تلواریں کند ہو گئی تھیں؟ کیا تو نے دیکھا نہیں کہ تمہارے تیروں کی کوئی رفتار نہیں رہی تھی؟ کیا تو نے دیکھا نہیں تھا کہ تمہارے گھوڑوں کے پاؤں زمین میں دھس گئے تھے؟ تب مجھے یاد آیا کہ میں نے سب کچھ دیکھا تھا جو روشنی کی صدا نے مجھے دکھایا تھا۔ میری تلوار کی کاٹ اتنی بھی نہیں رہی تھی کہ خراش بھی ڈال سکتی۔ میں نے اپنے تیر دیکھے تھے جو ہوا میں یوں جاتے تھے جیسے ہوا کے جھونکوں سے گھاس کے خشک تنکے اڑ رہے ہوں۔ ہمارے گھوڑے چلتے نہیں تھے۔ ریگزار نے روشنی کی ساری آگ لے لی اور میرے ساتھیوں کو بھسم کر دیا۔ میں بھی جلی ہوئی لاش تھا۔ ستارے سے ایک شرارہ آیا، میری آنکھوں میں اترا اور میرے وجود میں اتر گیا۔ آواز آئی، ہم نے تجھے دوسری زندگی عطا کی ہے، ہم سے پوچھ ہم نے یہ کرم کیوں کیا؟ میں نے پوچھا، آواز نے جواب دیا، ہمیں مسلمانوں سے محبت ہے۔ مسلمان میرے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھتے ہیں، ہمارے حضور رکوع و سجود کرتے ہیں۔ جن کی یہ لاشیں ہیں انہیں ہم نے عبرت کا سامان بنایا ہے کہ یہ بھٹک گئے تھے، اور جو بھٹک رہے ہیں انہیں ہم سیدھا راستہ دکھانا چاہتے ہیں۔ میں نے تجھے منتخب کیا ہے کہ تو ہر صبح قرآن کی تلاوت کرتا ہے، جا ہم نے تجھے روشنی دے دی ہے، یہ میرے مسلمان بندوں کو دکھا۔ میں اچھی طرح نہیں سمجھا، میں نے یہ کہا، اے میرے رب کے نور، مجھے پوری بات بتا اور بتا کہ میری بات کون مانے گا، کس طرح مانے گا؟ مجھے بتا کہ ہماری تلواریں کند کیوں ہو گئی تھیں، تیروں کی رفتار کہاں گئی تھی؟ روشنی کی آواز نے کہا، وہ تلوار کند ہو جاتی ہے جس کا وار اپنی ماں پر کیا جاتا ہے، وہ تیر کھجور کا سوکھا ہوا تنا بن جاتا ہے جو اپنی ماں کے سینے پر چلا دیا جاتا ہے۔ تو نہیں جانتا کہ ماں کون ہے؟ وہ سرزمین جس نے تجھے جنم دیا ہے اور جس کی مٹی میں تو کھیل کر جوان ہوا ہے، تیری ماں ہے۔ جا سوڈان کے مسلمانوں سے کہہ کہ سوڈان کی زمین تمہاری ماں ہے، اس سے محبت کرو، اس کی مٹی میں جنت ہے۔ اس جنت کو فتح کرنے کے لیے باہر سے کوئی مسلمان بھی آئے گا تو وہ دوزخ میں جائے گا۔ تم نے دوزخ دیکھ لیا ہے، جاؤ اپنے کلمہ گو سوڈانی بھائیوں کو بتاؤ کہ تمہاری ماں تمہاری جنت اور تمہارا کعبہ سوڈان ہے۔ دوستو، آج کے لیے اتنا ہی۔ اسی کہانی کی اگلی قسط کے ساتھ بہت جلد حاضر ہوں گے۔
نیچے کامنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر کے نیچے موجود بیل آئیکن کو بھی ضرور کلک کیجیے گا۔ اگلی ملاقات تک کے لیے ہمارا اور آپ کا اللہ نگہبان۔